دل کا اجالا شان رم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار کا یہ خصوصی پروگرام عظیم لوگوں کے اخلاق اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. حمد سے آغاز کرتے ہیں اور اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کی طرف چلتے ہیں کہ جو بولتا ہوں اسے تولنا نہیں آتا، جو بولتا ہوں اسے تولنا نہیں آتا، میرے کریم مجھے بولنا نہیں آتا، میرے وجود کی اپنی گرہ نہیں کھلتی، میرے وجود کی اپنی گرہ نہیں کھلتی، کوئی بھی عقدہ مجھے کھولنا نہیں آتا، کوئی بھی عقدہ مجھے کھولنا نہیں آتا. نہ گفتگو میں ہے تاثیر کا ہنر معلوم، نہ گفتگو میں ہے تاثیر کا ہنر معلوم، جبھی تو بات میں رس گھولنا نہیں آتا. عروس حرف کی زیبائی دسترس میں نہیں، عروس حرف کی زیبائی دسترس میں نہیں، کسی خیال کا در کھولنا نہیں آتا. میں تیرے نام کی تسبیح کرنے والا ہوں، اسی لیے تو مجھے ڈولنا نہیں آتا. تیری نگاہ کا طالب ہے نطق سرور کا، میرے کریم مجھے بولنا نہیں آتا. حمد کے ان اشعار کے ساتھ آج کا موضوع اور آج بہت اہم دن ہے، اور اسی حوالے سے ARYQ-TV کا یہ امتزاج ہے کہ اسلامی ایام اور اس کے حوالے سے موضوعات کا انتخاب کر کے عوام الناس تک اس دن کی مناسبت سے جو اہم معلومات ہوتی ہیں، جو اہم باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اسکالرز کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آج فتح مکہ کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. بہت بڑا دن ہے اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دنیا میں بہت سے فاتحین آئے، بہت سے سپہ سالار آئے، جنہوں نے اپنی فتح کے بعد قوموں کو مفتوح کرنے کے بعد ان کے ساتھ جس طرح کے سلوک روا رکھے، اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن فتح مکہ کا دن، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دشمنوں پر غلبہ پایا تو آپ کا رویہ کیسا تھا؟ آپ نے اس فتح کو کس انداز سے سیلیبریٹ کیا اور دنیا کو، انسانیت کو کیا پیغام دیا؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار. خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. اور رات آپ کو بتائے بغیر ہم نے تراویح بھی آپ کے پیچھے کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو میں نے کہا آپ کو مبارکباد. بہت شکریہ آپ کا. اور جناب پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب. بہت شکریہ آپ کا. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جانے پہچانی شخصیت، ARYQ-TV کے میزبان اور ہمارے ساتھ یہاں مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں. ملک کے ممتاز عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب احمد رضا جماعتی صاحب گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور نوجوان ممتاز خوشگلو ثنا خاں محترم فیضان ناصر، آپ بھی تشریف فرمائیں. اور رمضان ناصر صاحب کے صاحبزادے ہیں میرے خیال. اچھا، ماشاءاللہ جی، بہت اچھا اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں کلام سے جناب احمد رضا جماعتی صاحب. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے،
جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے، دنیا والے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے قبلہ مفتی صاحب، اور فتح مکہ کے حوالے سے جو آپ کا عام معافی کا اعلان ہے اس دن اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کردار کی یہ جو عظمت ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی مشکلات اور پریشانیاں روا رکھی ہوں اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد معافی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج کا دن اور آج کے دن کی مناسبت سے آج کا عنوان اور آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور عصر حاضر میں جو نفرتوں اور دوریوں کا ایک جہان نئے سرے سے آباد ہو رہا ہے، جس میں معافی کا درگزر کا عنصر دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، عمومی واقعات میں یہ تو بہت یہ تو بڑے بڑے واقعات ہیں، تو صدیوں نسلوں تک پھر دشمنیاں اور اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ جو کردار کی عظمت کا پہلو امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے ہے، اور خاص طور پر جو ارباب اقتدار ہیں جو غلبہ پانے والے ہیں، جو ارباب اختیار لوگ ہیں، جن کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور کچھ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی روشنی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے مختلف پہلو ہمیں دیکھنے چاہیے، اس کی اہمیت، اس کی شدت اور اس کی عظمت کو دیکھنے کے لیے۔ صحیح، یعنی معافی اور درگزر کا لیول سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثاران صحابہ کرام جو ہیں، اہل بیت اطہار جو ہیں، ان کا جو مکی زندگی کا جو دور ہے، جی، دور ابتلاء ہے، جی ہاں، مصائب اور آلام کا، جی، کہ جس میں حضرت سمیہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر کی اہلیہ محترمہ اور حضرت عمار کی والدہ ماجدہ، حضور علیہ السلام کی خود اپنی ایک لخت جگر صاحبزادی، پھر آگے حضرت بلال فہرست ہے حبشی، پوری ایک. یعنی ظلم، جور اور ستم کی ایک ایسی فہرست خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے تو ہے ہی صحیح، پھر صحابہ کرام کے لیے. اچھا اگر تو صرف صحابہ کرام کے لیے ہوتی نا تو پھر بھی ہم اس کو کسی اور لیول پہ دیکھتے، لیکن اس میں ان تکالیف میں اور تکالیف کی شدت میں وہ خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی رویہ یہی رہا. اور پورے اس کا کی پورا خاندان شیب پھر ابی یعنی طالب کا جو اور اس سے آگے دیکھیں کہ یعنی راتوں کے اندھیروں میں جانے بچا کر مال و اسباب سب کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا پھر اس شدت اور اس امتحان اور سختی اور مصائب کو جھیلنے کا کلائمیکس جو ہے وہ شیب ابی طالب کا وقت ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو اگر سامنے رکھ کر کے وہ وقت حضور علیہ السلام پر اور آپ کے آل پر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ جو وقت گزرا، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں، اب ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد پھر عظمت اسلام، پھر شان و شوکت، پھر اختیار، پھر قدرت، اور وہ ساری اس کے ساتھ جب پلٹتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام جس شانہ انداز کے ساتھ ترتیب دے کر تشریف لا کر اسلام اور دین کی اور اپنے ان جانثار صحابہ کی عظمت کی دھاک بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر. اللہ اور جس جرت کے ساتھ اور جس جمع مردی کے ساتھ اور جس فرحت و انبساط کے ساتھ صحابہ کا وہاں ورود ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا، تو وہ تو پوری دنیا اور وہ خود سر جھکائے سوچ رہے تھے. ہر ایک کو یاد آ رہا تھا کہ ہم نے عمار کے ساتھ کیا کیا، ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا، ہم نے یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے، ہم نے بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا. خود حضور علیہ السلام ان کے اہل خانہ، اور اس کے مطابق وہ زمانے کی سزاؤں کو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی کریمانہ اور عالمین کے لیے رحمت کا وہ مظہر عتم ظاہر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے خود پوچھا بھی ہاں اب بتاؤ کیا میرے بات. ساتھ کیا کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اپنے ان گناہوں کو، ان اپنے جرموں کو یاد کر کے جو زمانے کا دستور ہے اس کو دیکھ کر خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. لیکن وہ بھی سمجھدار تو تھے ہی، لیکن حضور علیہ السلام کے کردار کی عظمت کو وہ سمجھتے تھے. ٹھیک. انہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی عام فاتح نہیں ہے، یہ کوئی عام فتح کر کے آنے والا نہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں سبحان اللہ. جو بنی ہاشم سے ہیں، جن کی خاندانی نجابت و کرامت بیان ہے. تو انہوں نے بھی تو پھر یہی کہا بالکل آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں. سبحان پھر اللہ. کرم کیسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے پھر وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک، جیسے آپ نے فرمایا، نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک اس عفو درگزر کی، اس محبت کی، اس معافی کی جو ہے کیا کوئی بات. مثال پیش نہیں. سبحان اللہ. بہت اہم موضوع ہے. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، نعمت افطار ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آج فتح مکہ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم اسپیکٹس ہیں اس واقعے کے، اور اس کو ضرور ہمیں کھوجنا چاہیے، اس کی ضرور تہوں کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے جو اثرات ہیں ان کو اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح بننے کے بعد جو واقعات ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. قاری صاحب، ایک پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ فتح کے بعد وہ اصحاب رسول جو اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار، اپنے مال اسباب سب کچھ چھوڑ کے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ اب ان کا حق تھا کہ جب انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو وہ اس کو واپس لیتے، لیکن وہ نہیں لیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. حضور قبلہ مفتی صاحب سے ہمیشہ گفتگو سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم. الحمدللہ جہاں سے قبلہ مفتی صاحب نے چھوڑا میں وہیں سے آگے جوڑتا ہوں. جو سرکار دو عالم کی سیرت کا نور ہمیں فتح مکہ کے اندر نظر آتا ہے نا، خذی العفو کے تحت کہ معاف کرنا اختیار کیجئے، جس طرح قرآن نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا کہ معاف کریں اور اصلاح کریں تاکہ اللہ پاک، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ ساری قرآن کی آیات کو جو نور ہمیں نظر آتا ہے. اور ویسے تو سرکار دو عالم کی پوری زندگی کے اندر یہ چیز موجود تھی، لیکن فتح مکہ پہ یہ جو نور ہے وہ آسمانوں تک بلکہ عرش الہی تک جاتا نظر آتا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب میری رائے یہ ہے کہ جس طرح ہم
عشرائے خواجہ غریب نواز مناتے ہیں، جب عشرائے فلاں صحابی فلاں شخصیت، وہ بہت معتبر ہستیاں ہیں. جس طرح ہم ہر مہینے 11ویں شی مناتے ہیں، جس طرح ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں کم از کم فتح مکہ کے حوالے سے عشرائے عفو درگزر منانا چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ نظر آئے کہ اسلام کا چہرہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قربان جاؤں کریم آقا تشریف لاتے ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا حق تھا، رائٹ تھا ان کا، ان کی جائیدادیں، ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کی زمینوں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور مکہ کی زمین کو تنگ کر کے ان کو ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا. تو اب یہ حق بجانب تھے کہ اپنا مال و اسباب وہ حاصل کرتے، لیکن قربان جاؤں نہ صرف انہوں نے اپنا اسباب مال ان کو دے دیا، بلکہ سرکار دو عالم نے ان کے لیے معافی کا عام اعلان کر دیا. یہ اس سے بڑی بات ہے. سرکار دو عالم نہ صرف ان کی معافی کا اعلان کیا، ڈاکٹر صاحب اس سے اگلی کمال کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ان کے گھر کو امن کی اماجگاہ بنا دیا. سرکار دو عالم فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن پا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا گیا وہ بھی امن کے اندر داخل ہو گیا، جس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا. تو سرکار دو عالم نے ان کو کیسے نوازا، ذرا دیکھیے گا. کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا نا کہ تم کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان دو، تو قریش کے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان بھی بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکیم بن حزام، اس طرح عطاب بن اسید بھی بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھا، 21 سال کا نوجوان تھا، اور اسی طرح حارث بن حشام بھی جو ابو جہل کا بھائی تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. جب بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ جاتے ہیں تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اب یہ کالے رنگ کا یہ ہمارے سر پہ سوار ہو گیا. تو کریم آقا علیہ السلام کی عطا دیکھیں، میرے کریم آقا نے نہ صرف اپنے گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، اپنا وطن سارا کچھ ان کو عطا کر دیا. کریم آقا علیہ السلام نے جب عطاب بن اسید سرکار کی غلامی میں آئے، کریم آقا علیہ السلام نے مکہ کی گورنری بھی اسے عطا فرما دی، یعنی مال بھی دیا، انہیں عہدے بھی دیے، انہیں جائیدادیں بھی دیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے اتنا دیا. اور کریم آقا کی عطا ڈاکٹر صاحب ایسی ہے، ایک شخص آیا نا دربار مصطفیٰ میں تو مانگا، یا رسول اللہ مجھے دے، سنا ہے کہ آپ بڑا عطا کرتے ہیں. تو کریم آقا نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں وہ ساری تیری ہیں. وہ اپنے علاقے میں جا کے کہتا ہے لوگوں جتنا محمد دیتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں دیتا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ایک اور اہم پہلو، بدلے کا دن، بہت سارے ہر شخص کو اپنے اپنے واقعات جو ہیں وہ دن یاد تھے، اور ہجرت سے پہلے حضور نے اجازت چاہی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی، اور جناب طلحہ سے کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ سب کو جانے دے سکتا ہوں اگر مجھے اختیار ہو سوائے آپ کے. اور پھر اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا ایک دن خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا. اور پھر وہ دن آ گیا اور وہ بھی وہیں موجود تھے، اور حضور نے پھر چابیاں انہی کو عطا فرما دی. کیا فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑا ایک اہم سوال ہے. اس سوال کے اندر جو چھپے ہوئے موتی ہیں وہ عفو درگزر سے متعلق بھی ہیں اور حضور کے بطور فاتح کی حیثیت سے بھی ہیں. جب نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اور بطور فاتحی جو ان سے آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام معاملات جب طے پا گئے، نبی علیہ السلام حرم کعبہ میں تشریف لائے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لیکن اس سے پہلے میں مزید جانے سے پہلے میں کو چھو رہی تھی حضور کی، بالکل یقیناً ایسی ہے. اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ہجرت سے قبل کچھ دن قبل تشریف لائے، اور حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو ان سے کہا کہ میں کعبہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، ذوق عبادت تھا حضور میں. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو بڑا ایک تمسخرانہ اور ایک نازیبہ کلمات حضور کی شان میں وہاں پر کہے، نامناسب الفاظ کہے. نبی علیہ السلام نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا. حضور نے وہاں پر کوئی ایگریشن شو نہیں کیا، کوئی سختی نہیں دکھائی. لیکن ایک جملہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دن قریب ہے جب اس گھر کی چابی مجھ محمد کے پاس ہوگی، اور پھر جب میں چاہوں گا، بات ہو رہی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر جب میں چاہوں گا، اور جس کو چاہوں گا. انہوں نے بھی اس بات پر بڑا استہزاء کیا کہ اچھا بالکل ایسی یہ دن کیسے آئے گا. واہ. اور حیرانی کی کیفیت تھی جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس کو میں چاہوں گا اس دن میں چابی جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. اس وقت انہوں نے عثمان بن طلحہ نے کہا کہ وہ دن قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذلت کا نہیں، وہ ان کی آبرو اور عزت کا دن ہوگا جس دن یہ چابی مجھ محمد کے پاس آئے گی. پھر وہ وقت آیا، اور جب نبی علیہ السلام کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. تو عثمان بن طلحہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، چابی ان کی والدہ کے پاس تھی.
تو کہا کہ محمد آ گئے ہیں، آج ممکن ہے کہ ان کی تلوار میری پشت کے آر پار ہو جائے، مجھے چابی دے دو۔ ماں نے انکار کیا، ریزسٹ کیا، لیکن جب دوبارہ انہوں نے کہا تو چابی لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی جب ان کو لے کر آئے، چابی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو عثمان چابی دے کر جانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عثمان وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا جب میرے ہاتھوں میں یہ چابی ہوگی جس کو میں چاہوں گا اس کو عطا کروں گا۔ تو اس وقت تھوڑا سا اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، جبرائیل امین یہ قرآن کی آیت لے کر آئے مفسرین کی ایک رائے کے مطابق۔ اب یہاں پر جہاں پر حضور کا عفو درگزر ہے وہاں پر نبی علیہ السلام کا میرٹ پر فیصلہ کرنا بھی ہے، ٹھیک کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے میرٹ پر فیصلہ کیا، اصحاب موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب مولا کائنات تک، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور چونکہ حضرت عباس پہلے کعبۃ اللہ کی خدمت پر مامور تھے ٹھیک، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ آپ چابی مجھے دے دیں، اب تمام کا تمام کنٹرول ہمارے انڈر آ جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں پر نیپوٹزم نہیں دکھائی، اقربا پروری نہیں دکھائی، حضور نے میرٹ پر فیصلہ کیا اور میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو دی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کا اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی ایگزامپل جو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی، وہ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا کہ اب قیامت تک کوئی تم سے یہ چابی نہیں لے سکتا، ظالم ہوگا جو تم سے یہ چابی لے۔ اب یہاں پر میں بات کو اپنی کنکلوڈ کروں کہ آج بھی وہ سلسلہ یہی جاری و ساری ہے کہ ان کی اولاد میں یہ چابی کا سلسلہ آتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ کلام ناظرین کرام شامل کرتے ہیں محمد فیضان ناصر، بہت باصلاحیت نوجوان ہیں، بسم اللہ کلام عطا فرمائیے، اور مرحبا یا مصطفیٰ جو ایئر وائی کیو ٹی وی کا بہت بین الاقوامی شہرت کا حامل مقابلہ ہے اس کو بھی انہوں نے ون کیا ہے۔ بسم اللہ۔ ترس گیا ہوں مدینے کی جس فضا کے لیے عطا جب ہے میرے حضور کے ساتھ کہ میں عطا کے لیے اور وہ عطا کے لیے کہ میں کے لیے اور وہ عطا کے لیے عطا کریں رہے تو آپ کی خاطر یہ جان بدر میں رہے زبان دہن میں رہے زبان دہن میں رہے آپ کی ثنا کے لیے زبان دہن میں رہے
آپ کی ثنا کے لیے عطا کریں میری نظر میں سماتا نہیں کوئی جعفر مدافع ہوں میں بس شان مصطفیٰ کے لیے میں ہوں شان مصطفیٰ کے لیے عطا ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج فتح مکہ کے مختلف اسپیکٹس پہ، مختلف زاویوں پہ ہم بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بہت اہم پہلو ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہاں پہ تو کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم اذان دیتے تھے، اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے در کو منہ کریں گے، کیا سبحان اللہ۔ لیکن اس میں جیسے ہم فتح مکہ کے ڈیفرنٹ آپ نے فرمایا اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، اس کا جو سب سے نفیس پہلو ہے نا، جو ہر لیڈر کے لیے، ہر رہنما کے لیے اور ہر قائد کے لیے اس میں ایک رہنما اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جب تحریک، کوئی بھی مومنٹ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر اپنے مقاصد کو حاصل کرے، جی، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرے، اس کے منافع اور پروفٹس کو حاصل کرے، تو اس وقت پھر لیڈر اور قائد کا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ان حاصل ہونے والے منافع کا رخ کدھر موڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا کے جو ایک ورکر کو اعزاز دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ورکر کو جو اعزاز عطا کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے بتا دیا، اور اخلاق کریمہ کا یہ پہلو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی آپ کے لیے، آپ دین کے لیے، اس پورے اسلام کی عظمت و شوکت کے اس طویل پر مشقت سفر کے لیے جو پریشانی، جو تکلیف بلال نے اٹھائی ہے، آج پھر بلال چھت پہ ہے اور دنیا عظمت اسلام کا پھریرا تو لہرا ہی رہا ہے نا، لیکن بلال کا چھت پہ چڑھ کے اس وقت اذان دے کر اللہ کی وحدانیت کا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کر کے، اور وہاں پہ اسلام کے اس نظام کے نفاذ کا اعلان کرنا، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ جی ہاں، اور اس کا ایک اور جو لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ جو اعزاز عطا کر دیا سیدنا بلال کو، بظاہر تو اعلان نہیں ہوا لیکن یہ ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کی کہ اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ غلامی کو ختم کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی غلام کو آزاد کر دینا یہ ایک الگ پہلو ہے، اور اس غلام کو سردار بنا کر اسے کہنا کہ کیا بات، سبحان اللہ، وہ عزت اور اکرام عطا کر دینا، یہ تو اس کی مثال تو دنیا میں ملتی نہیں۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا ہے حضور علیہ السلام کے اس عمل مبارک میں، اور پھر جیسے جناب قاری صاحب نے فرمایا، حضرت ابو سفیان اور دیگر کے لیے جو اعلان فرمایا، یہ کیا تھا؟ عثمان بن طلحہ کو کنجیاں دینے کی حکمت کیا تھی؟ اس میں حضور کی سیرت پاک سے جو ایک برکت اور نور عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارا جتنا دشمن ہو، جتنا تمہارا مخالف ہو، جب تمہیں اس پہ کنٹرول ملے تو بدلہ نہ لو، ٹھیک، بلکہ اس پر اتنی زیادہ عطا کرو، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اپنے اندر ہی اندر
اپنے آپ میں ہی مر جائے کہ یار میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا کرم ہوا، کیا کیا بات عطا ہوا ہے. سبحان اس اللہ. کے اندر سے، اس کے خون خمیر سے، اس کے لاشعور سے بھی نفرت اگر ختم کرنی ہے تو اس وقت مبارک ہے سوال سے. محبت کی آزادی سے گرفتار کرنا. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان کیا فرماتے ہیں جناب قاری صاحب، پیغام آج کی اس گفتگو کا کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں حضور قبلہ مفتی صاحب کا جو جملہ بڑا مزہ لیا میں نے کہ اپنے ماتحت کو، جی ورکر کو. اب دیکھیں جب کریم آقا علیہ السلام فاتح مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کے اندر کون جاتا ہے؟ اب اندازہ کریں، مہاجرین میں بڑے بڑے اکابر لوگ کھڑے ہیں، انصار میں بڑے بڑے اکابر کھڑے ہیں، ہاشمی قریشی کھڑے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نے جن دو ہستیوں کو اپنے ساتھ کعبہ کی معیت میں اندر جا کے نماز ادا کی، وہ کون ہے؟ ایک سیدنا بلال حبشی ہیں، ایک اسامہ بن زید ہے. ٹھیک. یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کریم آقا کی غلام تھے. اور دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے جو عظمت دی. اور آخری بات جو ایک سوال رہ گیا اس حوالے سے چھوٹی سی بات میں پیغام یہ دیتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کی مکہ سے محبت کیسی ہے؟ جب لوگوں نے زمین کو تنگ کر دیا اور ہجرت پر مجبور کر دیا تو کریم آقا علیہ السلام جب ڈاکٹر صاحب قبلہ مکہ سے نکلے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، مالک اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں، اب تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ اس سرزمین میں کعبہ ہے، حجر اسود ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، حتیم کعبہ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اس سرزمین میں یہ میری پیدائش کی جگہ ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں، اب تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں جناب آج کی اس گفتگو کی روشنی میں؟ اور اپنا اصل وطن وہاں پہ غلبہ حاصل کرنے کے باوجود پھر آپ مدینہ منورہ اور اہل مدینہ کی جو محبت تھی اور انہوں نے اس وقت جو کہا تھا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ حضور آپ ہمیں چھوڑ دیں، تو حضور نے وعدہ فرمایا تھا اور اس وعدے کو ایفا کیا. جی ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جس نے بھی محبت کا تعلق قائم کیا، حضور نے اس کے ساتھ وفائیں بھی نبھائی، اس کو عطا بھی فرمایا، اس پر کرم نوازیاں بھی فرمائی. وہ ایک مشہور و معروف جو ایک بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام ایک موقع پر کچھ تقسیم فرما رہے تھے تو انصار صحابہ کے اندر ایک گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جانیں قربان کرنی ہوں تو ہم، اور جب عطاؤں کا معاملہ ہے تو دوسرے لوگ. تو تاریخ نگاروں نے بھی، سیرت نگاروں نے بھی اس واقعے کو مختلف انداز سے نقل کیا. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کیا یہ کم ہے کہ لوگوں کے لیے مال ہے اور تمہارے لیے میں محمد خود ہوں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے اور عطاؤں کے مختلف رنگ ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں یہاں پر بتاؤں کہ جو کنکسٹ آف مکہ ہے، فتح مکہ ہے، اس کے بارے میں ایک اورینٹلسٹ نے لکھا تھا کہ دا بیہیویئر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوورڈ دا اینیمیز ٹیچ اس دا فارگیونیس اینڈ ریکانسلیشن. اور نبی علیہ السلام نے ایک ٹیم لیڈ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے قبلہ مفتی صاحب نے بات کی کہ قابض ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود معاف کر دینا، تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دا بیسٹ ریونج از دا میسو سکسیس. ٹھیک. نبی علیہ السلام نے وہاں پر عطا بھی کیا اور لوگوں کو معاف بھی فرما دیا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا. جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، آپ حاضری کے لیے بھی ماشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں. ہم سب کا جناب سلام کہیے، اللہ حاضری کو قبول فرمائے. فیضان ناصر، آپ کا بہت شکریہ بیٹا. اور ابھی کلام شامل کرتے ہیں. اور مدینہ منورہ کا ذکر ہوا ہے اور حضور نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا ہے اور فتح مکہ کے باوجود آپ اپنے جس جگہ پہ رہنے کو پسند فرمایا وہ مدینہ منورہ ہے. تو اسی مناسبت سے گفتگو جہاں ختم ہوئی وہیں پہ اشعار پیش کرتے ہوئے کہ یوں بھی ہے رشک طور مدینہ منورہ، یوں بھی ہے رشک طور مدینہ منورہ، ہے مسکن حضور مدینہ منورہ، آنکھوں سے گر ہے دور مدینہ منورہ، دل سے نہیں ہے دور مدینہ منورہ، جس کی ضیاء زمان و مکان پر محیط ہے، جس کی ضیاء زمان و مکان پر محیط ہے، وہ آسمان نور مدینہ منورہ، ہر شے جہاں ہے حسن توازن لیے ہوئے، ہر شے جہاں ہے حسن توازن لیے ہوئے، وہ قریہ شعور مدینہ منورہ،
اور اللہ کی رحمتیں بھی چلی آئیں ساتھ ساتھ، اللہ کی رحمتیں بھی چلی آئیں ساتھ ساتھ، پہنچے جو آن حضور مدینہ منورہ، اور ہر پل یہاں پہ کیف بدامہ ہے زندگی، سرور کو دے سرور مدینہ منورہ۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب احمد رضا جوادی۔ رنگ پر ہے بہار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے، مبارک رہے اندلیب تمہیں گل، مبارک رہے اندلیب تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مدینہ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔